اب تھوڑے سے مختصر مسائل جو میرے ذہن میں ہیں زکوٰۃ کے وہ میں آپ کو بتا دوں۔ مسئلہ آپ لوگ سنتے ہیں کہ جس کے بعد 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا اس پر اس مال کی زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے۔ اب آدمی کے ذہن میں کیا رہتا ہے کہ میرے پاس 7.5 تولے سونا نہیں ہے، 5 تولے ہے، 4 تولے ہے، 1 تولہ ہے، اور چاندی 52.5 تولے نہیں ہے، 10-20 تولے ہے، لیکن یا جو بیچ میں ہے اس کو وہ نہیں سمجھتا۔ اکثر عوام ہماری غافل ہے۔ فقہا فرماتے ہیں کہ 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا یا دونوں کو ملانے سے اگر کوئی ایک کا نصاب بن جاتا ہے، تھوڑی چاندی ہے 1 تولہ، ادھر تھوڑا سونا ہے، کچھ نقد رقم بھی ہے اس کے پاس میں کیش، ان کو ملا لے۔ اب آج کی جو 52.5 تولے چاندی کی 612 گرام 360 ملی گرام چاندی کا نصاب اس کا آج کا وزن ہے، اس کی قیمت تقریباً 46,000 روپے۔ تو آج کی تاریخ میں جس عورت کے پاس، جس مرد کے پاس میں 46,000 روپے کا داگینہ سونا چاندی کی شکل میں ہے یا کیش رقم سال بھر سے اس کے پاس میں ہے، اس پر اس کی زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے۔ اب بتائیے مجھے آپ اس زمانے میں مڈل کلاس کے لوگ بلکہ لوور کیٹیگری کے لوگوں میں بھی جو ماں باپ سونا چاندی دیتے ہیں اپنی بچیوں کو، تو تھوڑا سا سونا، تھوڑی سی چاندی، تھوڑی سی کیش رقم ملا لیں گے تو کیا 46,000 روپے کی مالیت نہیں بنے گی؟ جنرلی بن جائے گی۔ اب ان کے ذہن میں کہ ہم تو مطلب روز کھاتے پیتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، ہمارے پاس زیادہ مال تو ہے نہیں، ہمارے پاس زکوٰۃ نہیں ہے۔ مدرسہ نوریہ سے آج سے تقریباً 20 سال پہلے اس وقت 52.5 تولے چاندی کی قیمت 20,000 روپے بن رہی تھی۔ جب ہم نے اشتہار نکالے اور شائع کیے تو لوگوں نے لالا کے رسید بنوائے کہ ہم کو تو معلوم ہی نہیں تھا کہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت بھی اگر ہمارے پاس رہے گی تو ہمارے پر زکوٰۃ فرض ہو گئی، تو ہمارے پاس تو سال بھر سے اس سے زیادہ پیسہ رکھا ہے، 20,000 رکھا ہے، 25 رکھا ہے، 30,000 رکھا ہوا ہے۔ تو لوگوں نے آ کر کے شکریہ ادا کیا اور اس کی زکوٰۃ کی رسید بنوائی ہے۔ تو یہ جو میں بتا رہا ہوں اس مسئلے کو آپ لوگ سمجھ کر کے دوسروں کو سمجھائیے کہ یہ آج کے زمانے میں اتنا پیسہ اور تھوڑا سا سونا، تھوڑا چاندی، تھوڑا کیش اگر ملا لیں گے تو اکثر لوگوں پر زکوٰۃ بن جائے گی اگر وہ خلوص دل کے ساتھ میں اللہ کی رضا کے لیے زکوٰۃ ادا کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ سارا سال ان کی صحت و سلامتی برقرار رہے گی، ان کا مال محفوظ رہے گا۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں فرماتے ہیں الصدقۃ ترد البلاء، صدقہ بلاؤں کو رد کرتا ہے۔ اب جب نفل صدقہ بلاؤں کو رد کر دے تو جو مطلب صدقہ واجبہ ہے، جو زکوٰۃ ادا کرنے کی مد میں اس نے راہ خدا میں مال خرچ کیا، اس سے وہ بلاؤں سے محفوظ نہیں ہونے کا، وہ اس سے اس کی سیفٹی نہیں ہونے کی، یقیناً سیفٹی ہوگی۔ دوسرے حدیث پاک میں فرماتے ہیں کہ بلا میں طاقت نہیں ہے کہ صدقے کو پھیلا نہیں جائے، بلا میں طاقت نہیں ہے۔ آپ نے صدقہ کر دیا، آپ محفوظ ہو گئے بلا سے، اب بلا آپ پر حاوی نہیں ہونے کی، بلا آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ تو میرے عزیز، جب یہ ہم نفل صدقہ کرتے ہیں، اس کی یہ برکتیں، بشارتیں ہیں، تو اگر ہم زکوٰۃ کی مد میں اگر وہ رقم ادا کریں گے تو کتنی اللہ کی رحمت ہمیں ملے گی۔ تو یہ اندازہ آپ لوگوں کر لینا ہے کہ ہمارے گھروں میں، ہماری ماں بہنوں کے پاس میں یا ہماری بہو کے پاس میں کتنا ہونے کا مال ہے۔ دوسرے یہ جو پیسہ بینک کے اندر ہے، گورنمنٹ سروینٹ کا جو پروویڈنٹ فنڈ ہے، اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ آدمی بولتا میرے پاس پیسہ نہیں ہے، پیسہ اسی کا ہے، اس نے ایف ڈی کیا ہوا ہے، یا اگر وہ زکوٰۃ کے لیے اپنا مال جوڑتا ہے تو اگر بینک میں اس کا پیسہ رکھا تو وہ بھی جوڑے۔ بی سی دیتے ہیں، بی سی کا سسٹم ہے نا، اب بی سی میں اس کے 50,000 روپے ہیں اور اس کے پاس 10,000 ہے، یا اس کے پاس 10,000 ہیں، بی سی میں 30,000 ہے، تو 40,000 ہو گئے۔ 10,000 کا کچھ سونا چاندی ہوا، اب ملا کے اس کا نصاب بن گیا۔ تو بی سی والے کے یہاں جو اس کی رقم جمع ہے اس کی بھی سے زکوٰۃ نکالنا پڑے گی۔ تو یہ ایسے اس کے پاس میں دوسرے سے مال اس کو لکھا، وہ اس کو جو ملنے والا ہے وہ بھی اپنی آمدنی کے اندر، اپنے مال کے اندر جوڑے کہ میرے کو اتنے پیسے ملنے والے تھے، اور جو دینا ہے اس کو گھٹا دے۔ اس کے گھٹانے کے بعد میں بھی تقریباً 46,000 روپے کا یہ مالک ہے تو اس کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ پلاٹ خریدا، اب پلاٹ خریدا دو نیت ہوتی ہے، ایک ہے تجارت کی نیت، زکوٰۃ مال تجارت پر،
किस पर है? तिजारत के माल पर है। तो अगर वो प्लाट तिजारत की नीयत से खरीदा, अगर मैं 50,000 का ले रहा हूं, अगर 60,000 का बिकेगा बेच दूंगा। अब उसकी नीयत उस माल में, प्लाट में तिजारत की थी, अब उसकी ज़कात उसको मार्केट की करंट वैल्यू के हिसाब से निकालना पड़ेगी। अगर 50,000 का लिया था, इस साल 70,000 का हो गया, तो 70,000 पर उसे ज़कात अदा करना पड़ेगी। और अगर उसने वो माल बाल बच्चों की रिहाइश के लिए लिया, वो प्लाट इसके लिए लिया, बच्चों के रहने की नीयत से लिया था, 4 बेटे हैं, घर का मकान छोटा पड़ेगा, ये मैंने ले लिया, जब मौका आएगा तो मैं इसे बना लूंगा। तो अगर सच्ची नीयत से उस प्लाट को बच्चों के रहने के लिए लिया, तो वो माल तिजारत नहीं है, उसके ऊपर ज़कात नहीं है। इसी तरह कारखाने पावर लूम है बुरहानपुर के अंदर। अब पावर लूम्स जो है 50 लूम का कारखाना है, तो 50 लूम पर ज़कात नहीं है। 50 लूम की जो कमाई हुई उसको जोड़े, अब वो कमाई 1 लाख रुपए हुई, 2 लाख रुपए हुई, उसके ऊपर इसे 2.5% के हिसाब से ज़कात देना है। मुस्लिम मास्टर वीवर्स हैं, मुस्लिम मास्टर वीवर्स हैं, मारवाड़ियों को मामला अलग है, लेकिन जो मुस्लिम जो मास्टर वीवर्स हैं मारवाड़ी की तरह, ये कोन पिंग देते हैं, तो ये अपने साले तमाम पर अपने गोडाउन में जितने कोन के ताके हैं, जितने ताके हैं कपड़े के, जितना कोन है, उस सब को भी ये काउंट करें। सब तिजारत का माल है, सारे ताके, सारा कोन, साइजिंग के अंदर इन्होंने अगर सेट बनने के लिए दिया, उसको भी जोड़ेंगे। जिनसे पैसा इनको वसूल करना था वो भी जोड़ें, हाँ जो देना था वो घटा दे, लेस कर दे। इसके बाद जो फिगर आए उसके ऊपर इन्हें ज़कात अदा करना है। अल्लाह अकबर। तो बताइए कितनी बारीकी है इसके ऊपर। लोग उलमा के पास आए, उनसे मसाइल पूछें। मैंने तो ये आपको मुख्तसर बताया, इसमें और मजीद तफसीलात बयान की जा सकती हैं, और आपके जहन में मजीद सवालात होंगे। हमारे नासिर मियाँ हैं, उनसे आप पूछ लीजिए, वो बता देंगे, या फिर वो आगे जा करके पूछ करके बताएंगे कि भाई हमारे मौलाना साहब अली नूरी से पूछेंगे कि भाई ये मसला पूछा गया, इसमें हमारे लिए क्या हुक्म है, हम किस तरह इसकी ज़कात अदा करें। मौला तबारक व तआला हमको आपको सबको खुलूस और इलाहियत के साथ ज़कात अदा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह करीम अपनी रहमत से हमारी ज़कात, हमारे अतियात, हमारे सदक़ात को कबूल फरमाए। क़यामत के दिन उसका बेहतर से बेहतर अज्र हमें अता फरमाए, और उसकी बरकत नस्लन बादा नस्लिन अल्लाह करीम हमारी आने वाली क़यामत तक की नस्लों को भी अता फरमाए। ज़कात देने में अगर किसी से चूक हुई है, अल्लाह ताला उसको अपना खौफ अता फरमाए, और उस गुज़िश्ता ज़कात को खुलूस दिल के साथ अदा करने की तौफीक अता फरमाए। पढ़ लीजिए अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।